غالبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں منتظمین صوفی محمد علی سو صاحب اور چودھری ظہور صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب، ان سب دوستوں نے مل کر اپنے اس کاروبار کا آغاز کیا ہے اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی روزی کے اس اڈے کا آغاز کیا ہے تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے کیا ہے۔ یہ بہت اچھی روایت ہے اور اس پر انہیں بہت زیادہ شاباش ملنی چاہیے، اور یہ شاباش انہیں اس لیے مل رہی ہے کہ اس ساری محفل پاک کی نگرانی روحانی طور پر حضرت خواجہ خواجگان فرما رہے ہیں۔ چونکہ میرے ان دوستوں نے مسلسل سفر میں رہنا ہے پاکستان کے طول و عرض میں، میرے ان ڈرائیور بھائیوں نے اور ان کے ہیلپرز نے حالت سفر میں رہنا ہے، تو میں ان کے لیے چند ایک باتیں یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ خواجہ صاحب نے بھی انہیں اللہ اللہ کا ذکر کرنا سکھا دیا ہے، یہ کوئی انجان نہیں ہے، یہ جاننے والے ہیں کہ کامیابی اگر چاہیے تو زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ
اس ذکر کی برکتوں سے یہ پروردگار عالم کے فضل و احسان سے ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہیں گے. اور جب یہ سفر شروع کریں، ڈرائیور اپنی گاڑی کا سیلف مارے، اسٹیئرنگ پہ بیٹھے، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ کو اور اس کے مصطفیٰ کو یاد کرے. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے. ویسے بھی ہر گاڑی میں یہ دعا لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے. اگر کسی گاڑی میں یہ نہیں ہے تو بازار سے آپ یہ لے کر یا کسی ہم جیسے درویش سے لکھوا کر یہ اپنی گاڑی میں لٹکائیں اور ڈرائیور کے سامنے رہے اور یہ دعا پڑھا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ گاڑی میرے لیے مسخر کر دی، میرے قابو میں کر دی. چاہے وہ کشتی پہ سفر کرے، جانوروں پہ سفر کرے جیسے پہلے ہوتے تھے، یا آج کل موٹر گاڑیوں میں سفر کرے. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اس گاڑی کو میرے قابو میں کر دیا ہے. وما كنا له مقرنین، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم منزل پر پہنچنے والے نہیں ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمارا رب ہی ہمیں خیریت کے ساتھ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی خیریت سے پہنچانے والا بھی اللہ ہے، اور واپس اپنے گھر تک پہنچانے کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. اسی طرح راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، اندھیرا ہو، ویرانہ ہو، آس پاس کوئی انسانی آبادی نہ ہو، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک آس پاس انسان نہیں ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور اپنے رب کا محبوب آپ کے ساتھ ہے. اور حدیث پاک میں ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں کوئی سفر کر رہا ہو، اس کا مفہوم یہ ہے، جنگل میں کوئی مسافر اگر سفر کر رہا ہو اور راستہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، تو اسے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ولی کچھ ایسے اولیاء ہیں جو ظاہری طور پر جنہیں ظاہر ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اور کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو نگاہوں سے چھپ کر رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ راستہ بھولنے والوں کا راستہ دکھاتے ہیں. ان میں پہلے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. یہ دونوں ہمارے نبی پاک کی امت میں سے نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء ہیں. انہیں اللہ نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ یہ راستہ بھولنے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں. اور ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث پاک نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے سردار حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بغداد کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے. منبر پر بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے. یکدم آپ منبر سے اوپر اٹھ گئے، ہوا میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوا میں رکے رہے، پھر واپس اپنے منبر پر کرسی پر تشریف لے آئے. جب تقریر ختم ہو گئی تو لوگوں نے، مریدوں نے پوچھا، حضور آج تقریر کے دوران کیا ہو گیا تھا؟ آپ منبر سے اوپر فضا میں ہوا میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے، توجہ رکھیے گا. تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا اللہ کا ولی حضرت خضر علیہ السلام ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. میں نے ہوا میں اڑ کر
اس کو پکڑا اور کہا کہ خضر کہیں مغرور نہ ہو جانا کہ میں صرف ہوا میں اڑنے والا ولی ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں مجھے بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں بھی ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو پکڑا اور پھر کہا آپ جائیں، میں واپس اپنے باز میں مصروف ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے ولیوں کو یہ اجازت ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ راستہ بھولنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی راستہ بھول جائے تو اس وقت وہ اونچی آواز سے کہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے ولیوں میری مدد فرماؤ، اے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے محبوب اور پیارے بندو، میں مشکل میں گھر گیا ہوں، میری مدد فرماؤ۔ تو بظاہر اس وقت اللہ کا ولی شکل ظاہری میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اپنے وجود عنصری کے ساتھ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، یا پھر وہ دماغ میں ایسی آپ کو رہنمائی دے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے ڈرائیور بھائیوں، جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کی پشت پر حضرت مجدد پاک کا ہاتھ ہے، آپ کی پشت پر حضرت خواجہ غریب نواز کا ہاتھ ہے، آپ کی پشت پر پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہے۔ تو اس وقت ان کو مدد کے لیے پکارا کرو۔ اور اصحاب بدر جنہوں نے غزوہ بدر میں پہلی جنگ میں حصہ لیا، شہید ہونے والوں کی تعداد ہے 14، باقی ساروں کی تعداد ہے 313۔ خدا نہ خواستہ راستے میں آپ کو ڈاکو پڑ جائیں، آپ کی گاڑی کو لوٹنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، آپ نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، وہ اسلحے کے ساتھ ہیں، تو اس وقت میں آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے، میرے سارے ڈرائیور اور کنڈکٹر بھائیوں، یہ آج خاص طور پر آپ کے لیے تقریر سنا رہا ہوں، جب آپ کو کسی ڈاکو سے سامنا ہو جائے تو آپ نے اس وقت بغیر کسی تاخیر کے اصحاب بدر کو بلانا ہے۔ یا اللہ